ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے استغفار کا ایک چھوٹا سا عمل اور اس کے کئی بڑے بڑے فوائد آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے ہر قسم کی تنگی سے نکل کر آسانی کی طرف اللہ پاک اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، یعنی ہر قسم کی تنگ دستی کو دور فرما کر اللہ پاک اس کے لیے وسعتوں کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تنگی مالی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو مالی تنگی ہو اور مالی تنگی اس کو ہو، اور جیسے عام طور پر یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کثیر العیال ہوتا ہے اور قلیل المال ہوتا ہے، بسا اوقات بچے زیادہ ہوتے ہیں اور مال آمدن اس کی کم ہوتی ہے، تو اس کی آمدن کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ اکسیر ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی ہر تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو تنگ دستی سے نکال کر اللہ پاک اس کے لیے وسعتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا پڑھنا، اس کو لازم بنانا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر وضو کر کے استغفار کیا جائے تو فابیہ بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ وہ صورت دیگر اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہی لیٹا ہوا ہے تب بھی، بیٹھا ہوا ہے تب بھی، کھڑا ہے تب بھی، اور چل پھر رہا ہے تب بھی، اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں ہے تو تب بھی، جس جگہ پر بھی انسان ہو اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو تو فابیہا، اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس استغفار کی برکت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تنگی، مالی تنگی ہو، گھر کی طرف سے تنگی ہو، بسا اوقات گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی تنگی ہوتی ہے، یا گھر تو بڑا ہے لیکن اس گھر کے اندر کئی فیملیاں رہنے والی ہیں تو پھر بھی تنگی ہوتی ہے، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص فرنٹ پر رہتا ہے اور ایک بیک پر رہتا ہے، فرنٹ والے کے لیے آسانیاں ہیں، بیک والے کے لیے تنگی ہے، اور اگر غرض یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تنگیاں ہیں، ہر قسم کی تنگی سے اگر نجات اور چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا یہ عمل، استغفار کرنے والا عمل، اس کو لازم پکڑیں، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرتے رہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک تمام تنگیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر قسم کے غم سے اس آدمی کی جان چھڑوا دیں گے، ہر کسی قسم کے غم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ غم کئی قسموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو مالی تنگی ہے تو یہ بھی اس کے لیے غمی کا سبب ہے، اور اس کی اولاد ہے، اور اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور آگے اولاد کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے، یا رشتہ تو مل چکا ہے، اچھا رشتہ بھی مل چکا ہے، آگے اولاد کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے غموں کے اندر مبتلا رہتا ہے، یا اپنی اولاد کی اگلے گھر میں شادی کی وجہ سے اگلے گھر والوں کی
تنگیوں کی وجہ سے انسان پھر بھی غموں کی زنجیروں کے اندر جکڑا رہتا ہے، یا اپنی بیماری کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، غرض یہ کہ کائنات میں کوئی سی بھی وجہ ہو جس وجہ سے انسان کسی غم کے اندر مبتلا ہوگا، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے غموں سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں اس آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھلا مجھے یہاں سے بھی رزق مل جانا تھا، بھلا مجھے یہاں سے بھی یہ چیز مل جانی تھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ دیکھنے میں تو مختصر عمل ہے اور چھوٹا اور معمولی عمل لگتا ہے، لیکن اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی، ہر قسم کی تنگ دستی وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فیہ استغفارا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ یقیناً وہ آدمی وہ خوش قسمت ہی ہوگا جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار پائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر استغفار کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو معاف کرنا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کے استغفار کو اور توبہ کو قبول فرمانا چاہتے ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ تو اس میں عزیزان گرامی میری اور آپ کی سستی ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری کاہلی ہے۔ ہم اپنی سستی کو، اپنی غفلت کو دور کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح کے اندر اس کی استغفار کی اور بہت ساری برکات، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بہت ساری اشیاء اس کو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تنگی کے اندر مبتلا ہے، اور رزق کا ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ گلہ اور شکوہ ہے اس کی زبان کے اوپر کہ رزق کے بار کے اعتبار سے میں بڑا ہی تنگی کے عالم میں ہوں، تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر قسم کے غم، ہر قسم کی پریشانی اور رزق کی تنگی، اگر ان تمام کی تمام چیزوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتلایا ہوا یہ عمل، استغفار والا عمل، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کریں، تو پھر دیکھیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔